السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان حافظ مرتضی سبحانی صابری ایک بار پھر سے ماہ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان کی بہار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی خوبصورت موضوع ہے۔ رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات کے اندر جو آج کا ہمارا موضوع ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزوں کی کیا اہمیت ہے، کیا اہمیت کے حامل ہے روزے جو ہیں وہ رمضان المبارک کی اس مقدس مہینے کے اندر۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر حافظ کامران صدیق نوری صاحب آپ بھی تشریف فرما ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ ان سے بھی اس موضوع پر آج گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ اور ناظرین کرام، جس طرح کہ آج کا جو موضوع ہے بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، روزے کی کیا فضیلت ہے اور کیا اہمیت ہے روزے کی، کس طرح سے جو ہے وہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اور کیا ثواب ہے روزے کا، تو انشاءاللہ یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے اپنے مذہبی اسکالر حافظ کامران صدیق نوری صاحب سے۔ وہ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ جوائن ہوں گے۔ اور ناظرین کرام، جو کہ آج ماہ مقدس رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی بہت جلدی کے ساتھ جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ ماہ مقدس کا یہ مہینہ بہت جلد ہم سے الوداع ہو رہا ہے۔ تو آج جمعۃ المبارک بھی تھا، تو اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر سے ہمیں ماہ مقدس کا یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا اور ہمیں یہ سانسیں عطا فرمائی کہ ہم اس بابرکت مہینے کے اندر یہ سانسوں کے ساتھ جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان سانسوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرے، قرآن مجید فرقان حمید کی عبادات کرے، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں، تلاوت کرے، تاکہ اپنے دل کو سکون پہنچا سکے۔ اور ناظرین کرام، اس بابرکت مہینے کے اندر میں شروع سے ٹرانسمیشن جب سٹارٹ ہوئی، میں تب سے یہی اس بات پر بہت زیادہ زور دے رہا ہوں کہ جو ماہ مقدس کا رمضان المبارک کا با برکت والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اس بابرکت مہینے کے اندر نماز کو ترک نہ کرے، فرض نماز جو ہے وہ ہم باقاعدگی کے ساتھ ادا کریں۔ اور ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم با جماعت جو ہے وہ نماز ادا کریں، تاکہ اللہ رب العزت اپنی بلند بارگاہ میں اس نماز کو اور ہماری ساری عبادات کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور ناظرین کرام، آج کا پروگرام ہمارے خصوصی نشریات رمضان کی بہار کا پروگرام کا آغاز اللہ کے لرائب کلام پاک کی آیات بشینات سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا پاک کلام
پاک آیات بینات میں نے آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کا جو ہمارا موضوع ہے ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت موضوع ہے۔ روزے کی اہمیت، کیا اہمیت ہے روزے کی، اور کیا ثواب، کس طرح سے جو ہے وہ ہم روزے سے جو ہے ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور کیا ثواب ہے روزے کا، تو کتنا زیادہ ثواب ہے، ہمارے جو ہے وہ ذہن عقل سے بھلا تر ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ روزے کا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ روزے رکھیں، نہ کہ ہم جو ہے وہ روزوں کو ترک کریں، چھوڑے روزوں کو بلا کسی عذر کے، کہ اگر ہم بیمار بھی نہیں ہیں، ہمیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، ہمیں شوگر بھی نہیں ہے، ہمیں بلڈ پریشر بھی نہیں ہے، تو اگر ہمیں اللہ پاک نے ہر چیزوں سے محفوظ رکھا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب ال کی بارگاہ میں روزے رکھیں، عبادات کریں، فرض نماز ادا کریں۔ تو یہ ماہ مقدس کا بابرکت مہینہ، اس بابرکت مہینے کے اندر پتہ نہیں پھر یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو یہ رحمت کی گھڑیاں ہیں، یہ بابرکت مہینہ ہے، اس بابرکت مہینے کی جو گھڑیاں ہیں، اس سے زیادہ مستفید ہونے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین کرام، روزہ فرض کرنے کی کیا وجوہات ہے، انشاءاللہ ہم یہ بھی جو ہے وہ سوال اپنے مذہبی اسکالر حافظ کامران صاحب پوچھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی، جلدی وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، بے شک یقیناً رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے کے اندر جو ہے وہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو دو خوشیاں ہیں اس روزہ دار کے لیے۔ وہ کون سی دو خوشیاں ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کو دو خوشیاں ہیں، روزہ دار کے لیے یعنی کہ دو خوشیاں ہیں۔ کون کون سی دو خوشیاں ہیں؟ ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث میں آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کر رہا تھا۔ تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ حافظ کامران صدیق نوری صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا، اور میں بہت شکر گزار ہوں حافظ صاحب آپ کا۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ ہمیں اپنے قیمتی لمحات میں سے جو ہے وہ وقت عنایت کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو مزید اس دعا کے ساتھ نوازے۔ آمین۔ اور ماشاء اللہ۔ آپ سب، السلام علیکم، آپ صاحب کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، جی اللہ کا کرم۔ جی آپ صاحب ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں جوائن کیا۔ تو آج کا جو موضوع ہے آپ صاحب ہمارا بہت ہی خوبصورت موضوع ہے۔ وہ موضوع ہے کہ جو رمضان المبارک کے اندر روزے کی کیا اہمیت ہے، کس طرح سے جو ہے وہ ہم روزے کی اہمیت کو حاصل کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں روزے کی اہمیت کو۔ کچھ لوگوں کو نہیں پتہ، ہمارے ناظرین کرام جو وہ بہت زیادہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ موضوع رکھا جائے کہ روزے کی اہمیت کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا جائے۔ تو میں انشاءاللہ آپ سے گزارش کرتا ہوں، تو ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ناظرین کی گوش گزار کر رہا ہوں، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ تو فرمان مصطفیٰ جو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھے گا تو اس کو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنا ثواب اسے جو ہے وہ ملے گا۔ تو آئیے ناظرین کرام، میں اپنے مذہبی اسکالر جناب حافظ کامران صدیق نوری صاحب کی طرف بڑھتے ہوئے آج کا موضوع جو ہے وہ ان کی خدمت میں حاضر کرتے ہوئے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ روزے کی جو ہے وہ اہمیت کے بارے میں ہمیں بتائیں، روزے کی فرض کی وجوہات کیا ہیں اور کیا اہمیت ہے اس کی، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ بسم اللہ صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصوم لی وانا اجزی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للصائم فرحتان وفرحۃ عند افطارہ وفرحۃ عند لقاء ربی او کما قال۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم، اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق ہاتھ سے آج ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اور پھر شہر رمضان میں یوم الجمعہ کی برکات و حسنات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ایک بار پھر ہم حافظ مرتضیٰ سبحانی صابری کے توسط سے اپنے ناظرین سے مخاطب ہیں۔ اللہ پاک ان احباب ناظرین و سامعین تک پہنچنے والی آواز اور اس کے بدل میں اس کے ثمرات ملنے تک کے سارے پروسیس میں جو شخص اس کا حصہ بنے، اللہ پاک اس کا حصہ وافر اس کو عطا فرمائے اور برکات و حسنات سے نوازے۔ یعنی میری ان الفاظ سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو لوگ اس کو شیئر کر کے آگے لوگوں تک کنورسیشن پہنچاتے ہیں، جو لوگ لائک کی صورت میں، جو لوگ کومنٹس کی صورت میں، جو لوگ کسی بھی صورت میں اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں اور یہاں سے ملنے والے ملفوظات، یہاں سے ملنے والے تعلیمات اور یہاں پر کی جانے والی رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں کی جانے والی دین و اسلام کی باتیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے فرمودات اور آپ کے بتائے ہوئے آداب و خصائل جو ہیں ان پر کی جانے والی رمضان المبارک کے سلسلہ میں گفتگو، وہ ساری بابرکت ہے اور اس بابرکت گفتگو کو آگے پہنچانے کا سبب بننے والے بھی بلا شبہ کار خیر میں حصہ کے حقدار ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ رمضان المبارک میں روزہ کی اہمیت ہے۔ تو حافظ صاحب، میں نے جو قرآن کریم کی آیا مبارکہ دو مختلف حصوں سے تلاوت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات آپ کے سامنے گوش گزار کیے، یہ اور اس کے علاوہ 20 مقامات قرآن و سنہ کے روزہ مبارک کی اس بابرکت عبادت سے ریلیونٹ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں روزہ کی فرضیت سے متعلق بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ وہ عبادت ہے جو میں نے اس سے پہلے انبیاء و رسل پر بھی لازم کی، واجب کی، یعنی اس سے پہلے امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ پتہ چلا کہ یہ وہ کامن عبادت ہے کہ جس کی فرضیت، جس کی اہمیت، جس کا احساس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مگر یہ روزہ باقی عبادات سے منفرد اور پہلی امتوں سے کچھ انفرادیت رکھتا ہے اپنے اندر۔ ان کے ہاں جو فرضیت تھی وہ تھی فرضیت، مگر وہ اور انداز میں کہ ان پر جو فرضیت تھی اس کے ٹائمز، ڈیوریشنز وغیرہ جو تھی وہ مختلف تھیں۔ مگر یہاں جو بات ہم رمضان المبارک میں روزہ کی اہمیت، اس کی فرضیت اور اس کے ثمرات و برکات
کا حصول ہے، اس پر جب ہم بات کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان پر نماز فرض کی، زکوٰۃ فرض کی، حج فرض کیا، جہاد فرض کیا۔ یہ وہ فرائض ہیں کہ جن کا دین اسلام میں لازم حصہ ہے، جن کے بغیر اسلام کی پریکٹسز مکمل نہیں ہوتی۔ انہی میں سے روزہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ فرضیت کے مقام پر ہے، مگر یہ روزہ باقی عبادات کے ساتھ کمپیریٹیولی انفرادیت جو رکھتا ہے، جو اپنے اندر ثمر رکھتا ہے، جو اپنے اندر برکات و حسرات رکھتا ہے، وہ باقی عبادات سے کچھ منفرد ہے۔ اس سے پہلے بھی بات کرتے ہوئے حافظ صاحب آپ کی خدمت میں گوش گزار کیا تھا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نماز پڑھتے ہوئے کوئی اور دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ شاید عبادت ریا ہے، یعنی عبادت تو کر رہا ہے مگر شاید دکھلاوے کی ہو۔ مال کسی کو زکوٰۃ کی صورت میں، کسی کی ہیلپ کی صورت میں دیتے ہیں تو سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ شاید اسے کوئی غرض اور غایت ہو ہم سے۔ حج کرنے جاتے ہیں، اس پر پیسہ لگاتے ہیں تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ شاید اس کا مطمع نظر جو ہے وہ حاجی صاحب کہلوانا ہو، الحاج بننا ہو۔ مگر روزہ اپنے اندر وہ اسپرٹ رکھتا ہے، روزہ وہ عبادت ہے جو عبادت بے ریا ہے، یعنی ہر قسم کے دکھلاوے سے پاک ہے۔ بالکل، جو صائم ہوتا ہے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ بالکل وہ روزے سے ہے یا نہیں ہے، یہ اس کو معلوم ہے یا اس کے رب کو معلوم ہے۔ انسان روزہ رکھ کے کہتا پھرے کہ بھائی میں آج روزے سے ہوں، میں بھی وہ روزے کی حالت میں نہ ہو، یعنی اس کی حقیقت کو نہ پا سکا ہو، تو روزے کی رٹ تو لگانے سے روزہ نہیں ہو جاتا۔ تو یہ معاملہ پتہ چلا یہ بندے اور اللہ کا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ مگر باقی عبادات کے ساتھ جب کمپیریٹیولی حافظ صاحب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ روزہ کی انفرادی خصوصیت ہے، یہ روزہ کی اہمیت کا احساس ہے کہ باقی عبادات بھی بلا شبہ انسان کو اللہ کے قرب کا سبب بنتی تھی، مگر ان میں ریا کا ایلیمنٹ پایا جاتا تھا۔ لیکن یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جو بے ریا ہے اور اللہ کے قرب کا بہترین آسان ترین ذریعہ ہے۔ بالکل، بے شک۔ فرسٹ آف آل تو ہم اس کی اہمیت کو یوں سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے قرب کا بہترین اور آسان ترین ذریعہ ہے، یہ خشیت الہی کا بہترین اور آسان ترین ذریعہ ہے، یہ تزکیہ نفس کا بہترین اور آسان ترین ذریعہ ہے، یہ تصفیہ قلب کا بہترین اور آسان ترین ذریعہ ہے، یہ للہیت کے لیے ایک بہترین ٹول ہے۔ روزہ انسان کو ہر قسم کی ریا سے پاک کرنے کا سبب ہے۔ پھر اس روزہ سے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ہمارے سامنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا فرماؤں گا، یا میں ہی اس کی جزا دوں۔ اب نماز بھی دیکھا جائے تو نماز بھی فرض تو اللہ رب العزت نے کی ہے، اور بندہ جب پڑھتا ہے، جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے، سجدہ اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے تو اللہ رب العزت کے سامنے ہی جھکاتا ہے۔ اس کا مقصد و مدعا، اس کا مسجود، اس کا جو عبادت کے لائق جو ذات ہے جسے الہ کہتے ہیں، وہ مقصد اور اس کے ہاں دل میں خیال اللہ کی ذات کا ہی ہوتا ہے، مگر اللہ نے اس کے لیے نہیں کہا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ عبادت گزار جو ہے اس کے سجدے میں یہ بھی دخل شامل ہو کہ شاید مجھے دیکھ کر لوگ کہیں گے کتنا بڑا ساجد ہے، کتنا بڑا عابد ہے، اس سے غرض کوئی اور مقصد و مدعا ہو سکتا ہے۔
اور پھر اجر تو ہر صورت ہر عمل کا اللہ کی ذات نے دینا ہے، لیکن روزے کے متعلق جب اللہ رب العزت نے فرمایا تو کہا الصوم لی وانا اجزی، یہ میرے لیے ہے، یعنی یہ لمحے وہ ہوتے ہیں کہ جس میں انسان اللہ کے لیے خاص ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے اپنے قلب کی۔ بالکل یہ جتنی عبادات ہیں حافظ صاحب، یہ انسان کے قلب کے اطمینان کے لیے ہیں، روح کی بے شک، تسکین بالکل کے لیے ہیں، روح کی تسکین کے لیے ہے۔ تسکین، انسان کو جو اللہ پاک نے بنایا وہ جسم اور روح کا مرکب ہے۔ بالکل انسان کے جسم کی غذا ہوتی ہے نا، جو آج کل ہم روزے کی حالت میں جس سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، جس سے صائم بنتا ہے، صوم کا مطلب جو بنتا ہے رک جانا، باز آنا، یعنی جی کس جی سے باز آنا؟ رکنا، کھانے پینے سے رک جانا، اور پھر اس کے ساتھ جو ساری چیزیں ہیں، اپنی آنکھ کو، جی زبان جی افسر، کو، یہاں پر اپنے ایک خیال کو، اور، یہ ساری چیزوں کو۔ جی 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 جیسے یہاں پر ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ میں کلیئر کرتے جائیں ناظرین کرام کو، کہ روزہ رکھنا جو ہے وہ صرف کیا بھوکے رہنے کا نام ہے؟ اگر روزہ ہم نہیں رکھتے ہیں روزہ تو صرف ہم بھوکے تو رہتے ہی ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ بھوکا رہنا ہوتا ہے۔ اگر ہم روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولے، دغا بازی کریں، گالی گلوچ کریں، تو اس روزے کا پھر کیا جو ہے وہ اجر ہے؟ کسی صورت وہ روزہ نہیں ہے، اسے کیٹاگوریکل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا بہت سارے بھوکے رہنے والے جو اپنے ہاں سمجھتے ہیں روزہ رکھنے والے، جو خود میں سمجھتے ہیں کہ میں روزہ دار ہوں، وہ بالکل سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں کرتے۔ اللہ، یعنی وہ بھوکے تو ہوتے ہیں، وہ پیاسے تو ہوتے ہیں، مگر جو اس کی حقیقت ہے اسے نہیں پا رہے ہوتے۔ یعنی روزہ جو اللہ کی رضا کی خاطر بھوکے رہنا تھا، وہ اس کو کامل درجہ پر نہیں لے کر جا سکتے، صحیح ہے، کیونکہ اس میں کئی دخل آ سکتے ہیں انسان میں۔ کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، انسان بالکل کی آنکھ کا رکنا، انسان یعنی آنکھ کا رکنا کیا کہ انسان کی آنکھ جو ہے وہ جس سے روکنے دیکھنے سے منع کیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اس کو دیکھنے سے رک جائے، اس کی طرف بالکل اٹھنے سے رک جائے، بے حیائی سے رک جائے۔ پھر زبان صرف ٹیسٹ جو چیزوں کے لینے تھے اس سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ زبان اللہ، لغویات سے باز آ جائے، زبان لوگوں کو تان و تشنید سے باز آ جائے، زبان لوگوں کو گالی گلوچ سے باز آ جائے، زبان لوگوں پر غیبت کرنے سے باز آ جائے، زبان لوگوں کے لیے برا جو ہے وہ اپنی زبان سے کہنا اور اس پر بولنے سے باز آ جائے، تو بالکل زبان محفوظ ہوتی ہے۔ پھر زبان کے ساتھ انسان کے تصورات و خیالات ہیں، انسان کی سوچ جو ہے وہ برا سوچنے سے باز آ جائے، انسان کے خیالات جو ہیں وہ برا سوچنے سے باز آ جائیں، بالکل انسان کے جذبات و احساسات جو ہیں وہ برا سوچنے سے باز آ جائیں۔ تو بالکل انسان کے افسر، روزہ ہمارے اندر دل و تقوی بھی دماغ، پیدا کرتا ہے، تو بلا شبہ یہ جو میں ٹولز جن کی بات کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں مل کر انسان کو تقوی کے قریب لاتی ہیں۔ یہ بے شک بے شک، حافظ بالکل صاحب انسان کی جو حص ہے نا، حص دیکھیں، جی جی سونگنے کی ہے، چکھنے کی ہے، بالکل دیکھنے کی ہے، محسوسات ہیں، یہ ساری جو ہیں یہ ساری کدھر لے کے جاتی ہیں؟ دل کی طرف، دل اور دماغ کی طرف لے بالکل جاتی ہیں۔ یعنی بالکل انسان کا دل، اور یہ جو تقوی جس کی آپ نے بات کی اور قرآن میں جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا مقصد اور مدعا بھی قرآن کا جو ہے وہ یہی ہے کہ کیا کرے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تب تتقون، اس لیے تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ یہ تب تقوی کی طرف یہ سپورٹیو ہیں، یہ سارے سپورٹیو بالکل اینگلز ہیں اس کے، یہ سپورٹیو بالکل ٹولز ہیں انسان کی باڈی کے جو تقوی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یعنی زبان جب لغویات سے باز آ گئی تو دل کو تسکین کا باعث بنے گی، تقوی بڑھے گا اس کے اندر۔ آنکھ جب برائی دیکھنے سے باز آ گئی تو دل جو ہے وہ کبھی ہوگا، وہ شہوات سے بچے گا، وہ لغویات سے رکے گا۔ دماغ جب ایسی سوچوں سے پاک ہو گیا تو دل کی یہ ساری چیزیں الغرض مل کر دل کو مضبوط کرتی ہیں۔
بالکل بے شک. وہ جب مضبوط کرتی ہیں تو پھر وہ دل جو ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے. کس غرض کے لیے؟ وہ تقوی کے لیے، یہ اللہ کی خشوع کے لیے، اللہ کی رجا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے. اور اللہ کے خوف میں وہ دل جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نے یہ جو ساری چیزوں سے خود کو روکا، یہ دراصل مقصد اللہ کی رضا تھا، اللہ کی خوشنودی تھی، اللہ کی بندگی تھی، اللہ کا تقوی تھا. تو پھر وہ دل اس کا متقی ہو جاتا ہے اور تقوی بڑھ جاتا ہے. تو بات جو حافظ صاحب میں آپ سے کر رہا تھا کہ انسان کی روح اور جسم کا مرکب ہے، تو جسم کے اس لوازمات سے بچ جانے کا نام تو روزہ ہم نے کہہ لیا کہ ہم کھانے پینے سے باز آ گئے، رک گئے. تو جو جسم کی غذا تھی اسے ہم نے روک لیا، ایک ٹائم کے لیے محدود کر دیا، تو اس سے ہم نے روزہ بنا لیا. مگر روزہ صرف یہ نہیں ہے. روزہ جب تک روح کی غذا کا سامان نہیں کیا جائے گا روزہ ہو نہیں سکتا. روزہ اپنی اسپرٹ کے ساتھ کامل نہیں ہو سکتا. تو اس کو کامل کرنے کے لیے روح کی غذا جو چیز بنتی ہے وہ یہ لوازمات بنتے ہیں. یعنی یہ دل، دماغ، آنکھ، زبان، انسان کی سوچ، فکر، یہ ساری مل کے دل کو مضبوط کرتی ہیں. اور دل جو ہے وہ اللہ سے جب خوف میں چلا جاتا ہے، جو اللہ کی رجائیت میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ روح کی غذا بنتا ہے، یعنی روح کی تسکین کا سبب بنتا ہے، روح کی راحت اور سکون و اطمینان کا سبب بنتا ہے. تو اس طرح سے روزہ انسان کو قوی کرتا ہے، انسان کو مضبوط کرتا ہے. انر سسٹم میں، انسان کے باطنی سسٹم میں روزہ انسان کو مضبوط کرتا ہے، اور پھر اس کے ثمرات جو ہیں وہ اس کے ظاہر پر آتے ہیں. یعنی جب آپ کی روح تسکین پاتی ہے، جب آپ کی روح مطمئن ہوتی ہے، جب آپ کی روح جو نفیس چیز اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھی ہے، جب اس کی غذا کا سامان ہوتا ہے تو وہ امپاور ہوتی ہے. تو وہ جب پاورفل ہو کر ایکٹ کرتی ہے، اپنا عمل کرتی ہے، تو وہ عمل جو ہے وہ عمل کرتی ہے جن عوامل سے انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے. یعنی پھر وہ جب یعنی ان ساری چیزوں نے مل کر روح کو، قلب کو، دل کو پاورفل کیا، اس کو انرجی دی، اس نے بڑھ کر روح کو انرجی دی، اس انرجی نے پھر جو ریئیکٹ کیا اس سے کیا ہوا کہ آنکھ جو ہے وہ خشیت الہی میں رونے لگ جاتی ہے. پہلے آنکھ برائی سے بچی تھی، اب اسے اس سسٹم کے تحت دوبارہ پاور ملی. یعنی جب روح تک اس نے پہنچا دی، اپنی غذا اس کی پہنچا دی، اس کو امپاور کر دیا، تو وہ پھر پاور میں جو ریئیکٹ کرتا ہے، ریئیکشن دیتا ہے، اس سے کیا کرتا ہے؟ اس آنکھ کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خشیت کے لیے. یعنی خشیت میں وہ آنکھ رونے لگ جاتی ہے، پھر وہ اس کی طہارت اور وضو کا سامان بن جاتا ہے. پھر وہ زبان، جو زبان اس نے لغویات سے روکی تھی، اس زبان کو وہ روح طاقت دیتی ہے، تو وہ زبان ذکر اللہ سے سرشار ہو جاتی ہے، وہ اللہ کا ذکر بلند کرنے لگتی ہے. پھر وہ تسبیحات و تحلیلات میں چلی جاتی ہے، پھر وہ ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں سرشار رہتی ہے. ہر وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرتی رہتی ہے، حضور کی نعت، توصیف، حمد اس کو بیان کرنے میں لگی رہتی ہے. پھر وہ تصورات و خیالات جس کو اس نے باطل سوچوں سے روکا تھا، اب وہ سوچ اور فکر جو ہے انسان کی، وہ انسان کو بندگی کی طرف سوچنے لگتی ہے، انسان کی بلائی اور خیر کا سوچنے لگتی ہے. خود اس کی اپنی باڈی یعنی اس کی ذات کے نفع کا بھی سوچتی ہے، اور اپنی ذات سے بڑھ کر دوسری انسانیت کے نفع کا بھی سوچتی ہے، دوسرے لوگوں کی بلائی اور خیر کے متعلق بھی سوچتی ہے. کیوں کہ اسلام صرف ذاتیات کی بات ہی نہیں کرتا، اسلام تو انسان کو اپنے سے بڑھ کے دوسروں کے احساس کی بات کرتا ہے، دوسروں کی فکر کی بات کرتا ہے، دوسروں کے جو احساس اور ہمدردی کی بات کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ رحم دلی کی بات کرتا ہے. تو وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے اندر ان چیزوں کو مضبوط کرتا ہے اور روزے کی اصل کو پانے کی کوشش کرتا ہے. تب جا کر انسان کو پھر یہ ثمرات حاصل ہونے لگتے ہیں کہ جس سے روزہ کے باطنی ثمرات ان کو کہتے ہیں. روزہ کے
باطنی ثمرات حاصل ہونے لگتے ہیں، یعنی انر سسٹم میں انسان مضبوط ہونے لگتا ہے. تو وہ جب انر سسٹم میں مضبوط ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے ایک راحت اور سکون کا سبب بنتے ہیں. تو یہ جو میں نے آپ کے گوش گزار کی چیزیں، یہ روزہ کی اہمیت سے متعلق، اس کو صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر لیا جائے تو وہ اس کے بنیادی پوائنٹس کی صورت میں یہ چیز بنتی ہے کہ جس میں پہلا پوائنٹ اس کا بنتا ہے وہ ہے جی روح کی قوت، جس پر ہم نے ابھی بات کی کہ دراصل روزہ انسان کو روحانی قوت عطا فرماتا ہے. بالکل، یعنی نفس کو مغلوب کرتا ہے اور روح کو غالب کرتا ہے. حافظ صاحب، ہم اگر اپنی ذات کو یعنی انسانی حالت کو دیکھیں باقی 11 ماہ اور رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں، تو پھر ہمیں یہ سمجھ آئے گی بات روح اور نفس کی حقیقت کیا ہے. یعنی ہم باقی 11 ماہ میں جب ہمارے ذات کے اوپر، ہمارے یعنی اس باڈی پر، میں نے کہا جسم اور روح کا جو مرکب ہے، اس پر نفس کا جب غلبہ باقی 11 ماہ میں رہتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ انسان نفسانی خواہشات کی طرف بھاگتا ہے. انسان نفسانی خواہشات کا پجاری بن جاتا ہے، اس کی پوجا میں لگا رہتا ہے. باقی 11 ماہ میں انسان نفس کے غلبے میں آ کر حلال و حرام کی تمیز بھول بیٹھتا ہے. انسان نفس کے غلبے میں آ کر اچھائی اور برائی کی تمیز سے بے بہرا ہوتا ہے. انسان نفس کے غلبے میں آ کر اللہ کی بندگی سے غافل ہوا رہتا ہے. کیا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو جواب بلا شبہ ہوگا کہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو جب یہ 11 ماہ اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر یہ 1 ماہ اسلام نے باقاعدہ ٹریننگ کیمپ کی صورت میں دیا ہے کہ اے انسان جو غفلت میں پڑا ہوا ہے، اے انسان جو اپنی حقیقت سے دور ہے، اے انسان جو اپنے رب کے ذکر سے، فکر سے، خشیت سے، رجا سے، تعلق سے دور ہے، اس کو باقاعدہ ایک ٹریننگ کیمپ کی صورت میں ٹرین کیا جائے کہ پھر وہ اس ٹریننگ کے بعد جا کے اپنے نفس کو قابو کر سکے، اس کو مغلوب کر سکے اور اپنی روح کو غالب کر سکے، تاکہ وہ اپنے جسم سے ہونے والے ریئیکٹ جو ہیں وہ اللہ کی بندگی میں کر سکے. تو یہ جو رمضان المبارک میں روزے کی جو حقیقت ہے، یہ روزہ دراصل انسان کو ٹریک پہ لانے کا نام ہے، انسان کو سیدھے راہ پر لانے کا نام ہے. یعنی بھولی ہوئی انسانیت کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ حق پر اور راہ ہدایت پر لانے کا نام روزہ ہے. بالکل بالکل، وہ اس طرح سے روزے کا نام ہے. جی بالکل. آپ سب یہاں پر جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے سیدنا سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں. اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ دار ہی صرف داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی بھی داخل نہ ہوگا. کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ پس وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کے سوا کوئی اس دروازے میں سے داخل نہیں ہوگا. پھر جس وقت وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. لہذا صرف جو روزہ دار ہی ہوں گے وہی یہ دروازے میں سے داخل ہو سکیں گے. تو اس کے حوالے سے ذرا بالکل ایسا ہی ہے حافظ صاحب، حدیث مبارکہ میں یہ ہے. اور یعنی اس سے بھی یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے روزہ دار کو، صائم کو، جہاں اس نے کہا کہ للصائم فرحتان، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صائم کے لیے 2 خوشیاں ہیں، اس میں سے ایک خوشی فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند افطارہ و فرحت عند لقاء ربہ، کہ ایک خوشی اس کی افطار کے وقت ہے اور دوسری خوشی اس کی اللہ سے ملاقات. اس پر بھی ہم بات کریں گے، مگر جو آپ نے بات کی حضور کی حدیث مبارکہ سے کی طرف متوجہ کیا، تو اللہ پاک نے روزہ دار کو کیا آنر عطا فرمائی ہے کہ باقاعدہ 8 دروازے جو جنت کی ہیں ان میں سے باقاعدہ ایک
دروازہ جو ہے وہ اسپیسیفائی کر دیا ہے روزہ داروں کے لیے، صائم کے لیے، یعنی روزہ دار کو ہمارے ہاں، اس کو آپ اپنی اس میں معاشرتی اعتبار سے پریکٹس میں لے کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ پروٹوکول سسٹم جو ہوتا ہے، اس جی پروٹوکول جی سسٹم میں کچھ خاص وی آئی پی انٹرسٹ ہوتی ہیں، بالکل اس بالکل وی آئی پی انٹرسٹ کو آپ سمجھیں تو ادھر اللہ کی طرف سے عطا کردہ انٹرسٹ سمجھے تو آپ کو بات سمجھ واہ آ جائے گی واہ 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 کہ واہ واہ اللہ پاک نے وہ وی آئی پی انٹرسٹ رکھی ہے صائم کے لیے۔ کیا اس بات سے ہے، واہ معلوم واہ ہوتا ہے سبحان کہ اللہ، اللہ کو یہ عمل یعنی یہ روزہ کتنا مقبول ہے، کتنا بالکل مقبول ہے۔ مگر جب ہم روزے کی مقبولیت اور اس کے احساس کی بات کریں گے تو سیم ٹائم حافظ صاحب ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین، پھر سبحان تیسرے اللہ، سٹیپ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، اس سے پہلے ہم نے ایسا نہیں دیکھا اور ہمیں یہ بات سمجھ بھی نہیں آئی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سمجھاتے ہوئے صحابہ اکرام کو اس بات کی آگاہی دیتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ اکرام، میں جب ممبر پر تشریف لا رہا تھا تو جبرائیل امین آئے اور آپ نے جب میں نے پہلے سٹیپ پر قدم رکھا تو آپ دعا فرما رہے تھے کہ اس شخص کے لیے خلاقت ہو کہ جس کو رمضان کا ماہ ملے اور پھر وہ اس میں روزہ رکھ کے اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکے۔ تو آپ نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ کہتے ہیں پھر میں نے دوسرے سٹیپ پر قدم رکھا تو جبرائیل امین دعا کر رہے تھے کہ اس شخص کے لیے بھی ہلاکت ہو کہ یا رسول اللہ جب آپ کا نام نامی آئے اور وہ شخص آپ کی ذات پر درود پاک نہ پڑے۔ تو آپ نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ پھر تیسرے سٹیپ پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے دعا کی کہ اس شخص کے لیے بھی ہلاکت ہو کہ جس کو ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں ملے، یعنی اس کے بوڑھے ماں باپ اس کو ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کے سامنے اپنے آپ کو بچھا کر ان کی رضا حاصل کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے، اللہ سے اپنی بخشش کا سامان نہ کر لے۔ تو فرمایا، میں نے پھر کہا آمین۔ بات عقدہ کھول دیا، مگر اس میں پہلا پوائنٹ جو اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارے آج کے اس موضوع کا حصہ ہے کہ آپ نے فرمایا بدبختی ہے اس شخص کے لیے، ہلاکت ہے اس شخص اللہ کے اکبر، لیے، اللہ نامراد ہے وہ شخص، ذلیل و رسوا ہوا وہ شخص کہ جس کو اللہ رمضان المبارک کے ایام ملے، یہ بابرکت ساعتیں اور گھڑیاں ملیں اور پھر اس نے اس میں اپنی بخشش اور اپنی نجات کا سامان نہیں اللہ کیا۔ اکبر، لہٰذا ہمیں جب اس کے ثمرات کی بات کرنی ہے، جب اس کا احساس دلانا ہے، جب اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے تو لازم ہے کہ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ سیم ٹائم جو ہمارے ہاں غیر سیام ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو روزہ نہیں رکھتے اور کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، بالکل ان کے بالکل ہاں عیاشی، عیاری، مکاری، خباثت کا یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے ان کے ہاں کہ وہ اس کو اپنے ہاں ترجیحی نہیں سمجھتے، اسے ترجیحی بنیاد پر لیتے ہی نہیں ہیں اور بلا وجہ روزے جو ہے وہ چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا رمضان المبارک کی ان ساتوں میں لازم ہے کہ ہم لوگ اس کی برکات و حسنات حاصل کرنے کے لیے اس کا بالکل اہتمام کریں، اس کی راتوں میں قیام کریں، تلاوت قرآن کریں، قیام اللیل کریں اور دن میں روزے سے رہیں۔ یہ اللہ بالکل رب العزت کی عزت کی قسم حافظ صاحب، یہ وہ مقبول عمل ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے بڑا پسند فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاں بڑا مقبول فرمایا ہے، اور باقاعدہ ہمارے ہاں تو آج سہل، آسانی، راحت کے سامان ہیں، یعنی ہمیں بڑے اطمینان کی لائف میسر ہے، ہم گھروں میں سکون سے رہ کے اے سی چلا کے اطمینان سے لائف گزار سکتے ہیں، مگر آپ اندازہ کریں صحابہ اکرام
تابعین، تبع تابعین، صلحاء الزام، اولیاء اکرام، ان کے ہاں کیا معمول تھا رمضان میں. وہ اتنے دشوار گزار حالات میں، گرمی میں، سفر میں، حضر میں، جنگ میں، ہر حال میں روزے کا اہتمام فرماتے، اور وہ اس کو اپنے لیے اپنی 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 باڈی کی اور اپنی روح کی تسکین کا سامان سمجھتے، اپنے لیے راحت اور سکون پاتے، اور اس کے ذریعے سے اپنی نجات کا ذریعہ بناتے. یعنی اکابر صلحاء الزام اور تمام شخصیات جو ہیں، ان کی سوانح عمری کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو ان ایام کو، روزے کو اور اس کے ثمرات کو حاصل کر کے، ان کی برکات و حسنات کو پا کر باقاعدہ طور پر اپنی نجات کا اور اللہ کی رضا کا اور تقوی دل کا حصول ممکن کیا، اس کا سامان کیا. مگر کیا آج ہم بھی ان کی پیروی میں یہ عمل کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اللہ، اس کو سمجھنے کی بالکل بات ہے. بالکل جی آپ صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ آج کا جو ہمارا موضوع تھا رمضان المبارک کے اندر روزے کی اہمیت کیا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں، تو ماشاءاللہ مذہبی اسکالر حافظ کامران صدیق نوری صاحب ہمارے تک تشریف فرما تھے، اور وہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ ہماری اصلاح فرما رہے تھے. انشاءاللہ پھر ہم علامہ صاحب کی طرف آئیں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت گیسٹ جناب محمد اذان مدنی صاحب آپ تشریف لے کر آئے. ہم آپ کو آج کی اس ببرکت نشست کے اندر جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم اذان بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. اور سب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی اذان بھائی، خیریت سے آپ؟ اللہ کا کرم. جی جی الحمدللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک جو ہے وہ مزید جو ہے وہ میرے دونوں جو آج کے گیسٹ ہیں جناب مذہبی اسکالر حافظ کامران صدیق نوری صاحب اور محمد اذان مدنی صاحب، اللہ پاک آپ دونوں کو ہی مزید عزتوں کے ساتھ نوازے. اور ناظرین کرام، جو کہ آج کا ہمارا موضوع تھا بہت ہی خوبصورت موضوع تھا، رمضان المبارک کے اس ببرکت مہینے کے اندر روزوں کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے. تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جو آپ نے آج گفتگو فرمائی اور ہم نے سماعت فرمائی. تو آپ صاحب جس طرح کے جو ہے وہ فرمایا گیا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے روز جو ہے وہ بندے کے حق میں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے اسے کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کو خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، میں نے اس کو ہر معاملات سے جو ہے وہ روکے رکھا، تو لہٰذا اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول کیا جائے. اور قرآن مجید فرقان حمید بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ سفارش کرے گا، یہ سفارش کرے گا کہ اے رب کائنات، کہ میں نے اس بندے کو رات جلدی سونے سے روک کے رکھا، اس کو نماز تراویح کے اندر جو ہے وہ اس کو عبادات کرنے کے اندر مصروف رکھا، اور اس کو میں نے جلدی سونے نہیں دیا، تو لہٰذا میری بھی جو ہے وہ سفارش اس بندے کے حق میں قبول کی جائے. اور حدیث مبارکہ ہے کہ دونوں روزے اور قرآن مجید فرقان حمید کی دونوں کی سفارش جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی. تو اس طرح سے آج کا جو ہمارا موضوع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے، جی جی وہ جی جی جو جنگ کے حالات میں ہم ہوتے ہیں نا، تو ہمارے پاس ایک ریزسٹنس ہوتی ہے، یعنی جس سے ہم ڈال کے طور پر حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ روزہ مومن کے لیے ڈھال بن جائے گا، مسلمان کے بالکل لیے. یعنی اس ڈھال سے کیا ہوتا ہے کہ ہم رکاوٹ بناتے ہیں، اس کو وار کرنے والا جب ہمارے اوپر نیزہ کا وار کرتا ہے، تلوار کا وار کرتا ہے، تو وہ اس کو روکنے کا سبب بنتا ہے. ایسے ہی جب ایک صائم روزہ رکھنے والا کسی دشواری میں، کسی مشکل میں، تکلیف میں ہوگا، تو وہ باقاعدہ ڈھال بنے گا، اور وہ ڈھال اسی بالکل صورت میں بنے گا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر. میرا خیال بیٹری جو وہ ختم ہونے والی ہے، تو میں اس کو دوسرے سے کنیکٹ کرتا ہوں. آپ ذرا اذان بھائی جی سے جی میں انشاءاللہ محبت اذان بھری بھائی ہمارے آواز ساتھ میں تشریف فرما ہے، سماعت کرنا تو میں چاہتے اذان بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے وہ اپنے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ ہمیں نعت کے کلام پیش فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اذان بھائی سے جو ہے وہ آج کلام سنیں گے. جی بسم اللہ اذان بھائی.
درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ حیا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ سبحان اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سبحان سہارا اللہ یا ماشاء اللہ رسول بے شک اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ تلا تم خیز ہے دریا بور میں ہے میری کشتی تلا تم خیز ہے دریا بور میں ہے میری کشتی نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ نظر آتا نہیں کوئی نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا بس سہارا یا رسول اللہ سہارا فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے بہت آنکھیں تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے بہت آنکھیں بولا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ بولا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا بس سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا
ماشاء اللہ بڑے خوبصورت آواز میں ماشاء اللہ پڑھ رہے تھے۔ حافظ صاحب آپ اپنا مائک آن کریں۔ جی اذان بھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے۔ جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جو وہ اذان مدنی صاحب کلام پیش کر رہے تھے، تو میں گزارش کروں گا محمد اذان مدنی صاحب سے کہ وہ چند اشعار میرا غلام میرا منگتا میرا گدا ہے اس کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم جی اللہ۔ ضرور۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام سبحان اللہ۔ آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام، یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، ایسی شام آئے، جناب زہرا کا صدقہ غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا، اس گھرانے کا جب سے میں وفادار ہوا، قسم خدا کی ہر کام میرا آسان ہوا، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے، آئے ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے، میرا گدا سبحان اللہ۔ اور میں اس یقین سے آیا ہوں کہ روزے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں کہ روزے سے وہ پھر کہے کہ واپس میرا غلام آئے، میرا غلام آئے، وہ
کہیں گے کہ واپس میرا خوش آمدید کہیں گی مدینے کی گلیاں، خوش آمدید کہیں گی مدینے کی گلیاں، تو پنجتن کا ہے کرتا جو احترام، تو پنجتن کا ہے کرتا جو احترام آئے، میرا گدا میرا درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، تیرا ہی نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میرا گدا میرا منگتا، میرا گدا میرا منگتا، میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ محمد اذان مدنی صاحب ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ پاک آپ کو مزید عزتوں کے ساتھ نوازے، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں آج اپنے مصروفیات میں سے جو ہے وہ ٹائم دیا۔ اللہ پاک آپ کو مزید عزتوں کے ساتھ نوازے، اور اے ماہ رمضان آہستہ آہستہ چل، اے ماہ رمضان آہستہ آہستہ چل، ابھی کافی قرض چکانا ہے، اللہ کو کرنا ہے راضی اور گناہوں کو بخشوانا ہے، اے ماہ رمضان آہستہ آہستہ چل، ابھی کافی قرض چکانا ہے، کچھ خواب ہے جن کو لکھنا ہے اور تعبیروں کو پانا ہے، کچھ خواب ہے جن کو لکھنا ہے اور تعبیروں کو پانا ہے، اپنے کچھ آنگنوں میں خوشیوں کے دیپ چلانے ہیں، اے ماہ رمضان آہستہ آہستہ چل، ابھی کافی قرض چکانا ہے، کچھ توبہ کرنا باقی ہے اور رب کو ہم نے منانا ہے، کچھ توبہ کرنا باقی ہے رب کو ہم نے منانا ہے، جہنم سے خود کو بچانا ہے، اے ماہ رمضان آہستہ آہستہ چل، ابھی کافی قرض چکانا ہے، اے ماہ رمضان آہستہ آہستہ چل، ابھی کافی قرض چکانا ہے۔ تو میں حافظ کامران صاحب کی طرف آؤں گا کہ جو آج کا ہمارا موضوع تھا اس کے حوالے سے جو وہ ہمارے پاس، کیونکہ پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہو رہا ہے، تو ایسا ہی ہے، بسم اللہ۔ وائنڈ اپ پوزیشن میں، یعنی اس کی کنکلوژن میں ہم جیسے ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے بات کی حافظ صاحب کہ جی رمضان کا یہ مہینہ یہ دراصل ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کی بہت بڑی عطا ہے کہ ہم اس میں اس کے ثمرات پا کر اس کو اپنے دامن میں سمو کر ہم اپنے لیے راہ نجات بنا سکتے ہیں، اپنی نجات کا ذریعہ اور وسیلہ بنا سکتے ہیں، مگر یہ تب کہ جب ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو، ہمیں یہ لگے کہ ہم اس رمضان کو اللہ کی رحمت سمجھ کر اپنے لیے
ایسے حالات میں کہ جب حالات دیگر گو ہیں، جب افراتفری کا سما ہے، تو ایسے میں یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت اور اس کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی یہ ساتیں عطا فرمائیں، اور ان ساتوں میں ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر کے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے اس کو منا لیں، اس سے ہم ثمرات حاصل کرنے کی کوشش کر لیں، اللہ کی رضا کو پانے کی کوشش کر لیں، جس سے ہوگا بالکل کیا، ہم اپنی گناہوں کی استغفار کر کے، ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر کے ہم عرض کریں گے کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو سیاہ کار ہیں، ہم تو بدکار ہیں، ہم تو ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت سے ہیں، ہم واہ واہ تیرے سبحان اللہ، محبوب کی بالکل بے امت سے شک. ہیں، اور کرم کر اپنا نائنے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ اللہ رب العزت ہمیں بے شک. رمضان المبارک کی ان ساتوں کو اپنے لیے باعث برکت بنا کر، اس سے ثمر حاصل کر کے، اس سے فائدہ اور نفع حاصل کر کے اپنی نجات کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ آمین آمین آمین. بہت شکریہ آپ صاحب، بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. آپ ہمیں اپنی مصروفیات میں سے جب وہ وقت عنایت فرماتے ہیں، جزاک اللہ. جی ناظرین کرام، ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت مذہبی اسکالر حافظ کامران صدیق نوری صاحب آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، ہمارے پینل کا حصہ ہیں. اللہ پاک آپ کو مزید عزتوں کے ساتھ نوازے. تو ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے، تو میں یہ اشعار کے ساتھ اپنے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کر رہا ہوں کہ جا زندگی مدینے سے جوں کے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جوں کے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، اور سجدے میں گڑ گڑا کے محمد کے پاؤں پر، اور سجدے میں گڑ گڑا کے محمد کے پاؤں پر، اور جا جلد رحمت حق کو بلا کے لا، اور جا جلد رحمت حق کو بلا کے لا. انہیں اشعار کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ کا میزبان حافظ مرتضی سبحانی صابری انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.